تنگ گلیاں. دوستوں کے کئی سرکلز تھے. بچپن کے دوست الگ، پرائمری اسکول کے الگ، سیکنڈری اسکول کے الگ، کالج میں نئی دوستیاں ہوئیں اور میڈیکل کالج میں الگ. انٹرنیٹ تو تھا نہیں. ڈی پی کے بجائے اصل انسانوں سے ڈیل کرنا پڑتا تھا. ڈی پی ویسے تو اسٹینڈس فار ڈسپلیسڈ پرسن، مگر آفٹر سوشل میڈیا ڈسپلے پکچر زیادہ مشہور ہو گیا ہے. ویسے اب اے آئی کے بعد سین اور مزیدار ہو گیا ہے. ذرا سا پیچھے جائیں، انٹرنیٹ لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو ساتھ ہی ای میل آئی ڈی سے لنکڈ میسنجرز بھی سامنے آئے تھے. لندن کے جس اپارٹمنٹ میں رہا وہاں انٹرنیٹ بیسڈ میسنجرز پر نئی نئی دوستیوں کا تماشا خوب ہوتا تھا. بس یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے جس کو میسج کیا جا رہا ہے وہ مرد ہے یا عورت. اکثر وقت کا ضیاع ہی ہوتا تھا. مگر اصل مزہ تو اب آیا ہے. آن لائن بات بھی اے آئی بیسڈ چیٹ ایجنٹ سے ہوتی ہے. مرد عورت کا جھگڑا ہی ختم. لندن اپارٹمنٹ کے قصے ذرا ٹھہر کے ابھی واپس چلتے ہیں. کراچی چھوڑنے سے پہلے کے حالات. ایک دوست کے گھر کاکا سے ملاقات ہوئی. وہ اسی نام سے مشہور تھا. سلام دعا ہوئی. میڈیکل پروفیشن کے مرہون منت. کچھ چیزوں کی ضرورت مجھے بھی پڑتی ہی نہیں تھی. نام ہی تعارف ہو جاتا تھا، وہ بھی عموماً خود کروائے بغیر. مگر شائستہ لوگوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے. کہنے لگا ڈیلیوری اور پیکیجنگ کا کام ہے. کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا. میں نے ایسے ہی کہا کہ آپ کی مسکراہٹ آپ کی بات کا ساتھ دے نہیں رہی. تو کہنے لگا آپ ڈر جائیں گے. میں نے کہا کوشش کر کے دیکھ لو. کہنے لگا اس دنیا سے کہیں اور ٹرانسفر کرنے کا کام ہے. تاش کھیلنے کا وہ یقیناً ماہر تھا. کہہ کر پتے دیتا تھا. یہ لیں ڈاکٹر صاحب پہلا اکا، یہ لیں دوسرا اکا. کچھ تو تھا. ٹھنڈا آدمی تھا. مسکراہٹ جس کے چہرے پر ہر وقت کھیلتی رہتی تھی. ایک بار کسی نے کہیں میرے ساتھ اسے دیکھا. اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے. بعد میں پوچھا کہ وہاں کس کے ساتھ. میں نے بتایا کہ ایک دوست تھا. سب اسے پیار سے کاکا کہہ کر بلاتے ہیں. کہنے لگا اس کے چہرے پر نور بہت تھے. اکثر لوگ نور سے مراد داڑھی لیتے ہیں، مگر اس کی داڑھی بہت ہی چھوٹی، یعنی اس کے چہرے کے حساب سے مناسب ہی تھی. میرا خیال ہے کہ نور سے مراد وہ مسکراہٹ کمبائنڈ ود جینٹلنس تھی جو کاکا کے چہرے پر عموماً رہتی تھی. اس نے ایک دو بار مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ واقعی وہ وہی کرتا ہے جو اس نے کہا، مگر میرا انٹرسٹ اس میں تھا نہیں. جب اس نے زیادہ انسسٹ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں مان لیتا ہوں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. زندگی تمہیں اس گلی تک کیسے لائی میں نہیں جانتا. اپنی مرضی سے تم یا کوئی اور بھی کیوں اس راستے کا مسافر بنے گا. اس کے لیے یہ انڈیفرنس کا رویہ شاید نیا تھا. بہرحال ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر ایک روز اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی. نہ جانے کتنا حوصلہ تھا اس شخص میں جو اب بھی مسکرا رہا تھا. زندگی بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر یقیناً مسکراتی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اس کو تو توڑ کر ہی دم لوں گی. اس کے حصے کے کچھ امتحان ابھی باقی تھے. بہرحال اس کے بعد ہمارا ایک دوسرے پر بھروسہ اور بڑھ گیا. اتنا کہ وہ جب تک زندہ رہا مجھے یقین تھا کہ مجھ پر گولی چلی تو وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس معاملے میں وہ میری زندگی میں واحد شخص تھا. کاکا کو وطن مجھ سے پہلے چھوڑنا پڑا. جن راستوں کا وہ مسافر تھا وہ ویسے بھی فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں. جانے سے پہلے بار بار ضد کرنے لگا کہ مجھ سے کوئی کام لے لو. لوگ ہم جیسوں سے دوستی ہی صرف کام نکلوانے کے لیے کرتے ہیں. ایک دن میں نے اس سے کام لے ہی لیا. مجھے پینٹ لینے جانا تھا. اسے بائک پر بٹھایا اور بتایا کہ آج اس کی آزمائش ہے، کام آ پڑا ہے. وہ خوش تھا. اس نے نہیں پوچھا کہ کام کیا ہے اور نہ ہی یہ کہ کہاں جا رہے ہیں. بس بائک پر چپ چاپ پیچھے بیٹھ گیا. بازار پہنچ کر پینٹ کا بڑا ٹن خریدا اور اسے بتایا کہ کام یہ ہے کہ پینٹ کی یہ بڑی بالٹی اسے لے کر بیٹھنا ہے، میں بائک چلاؤں گا اور اسے گھر لے کر جانا ہے. وہ ہنسنے لگا، مگر میں نے جو کہا اس نے کیا. میں نے بائک ڈرائیو کی اور وہ پیچھے پینٹ کی بڑی بالٹی سنبھال کر بیٹھ گیا. وہ سارے راستے ہنستا رہا کہ یار کیا کام لیا ہے مجھ سے. ایسا کام مجھ سے کبھی کسی نے نہیں لیا. وہ بھی خوش تھا اور میں بھی مطمئن. کاکا کی وجہ سے زندگی کا لور اسپیکٹرم دیکھنے کو ملا. کچی بستیوں کے لوگ، کوئی ٹرین ٹریک کے پاس تو کوئی پل کے نیچے. آئنسٹائن سے جڑا ایک جملہ مشہور ہے کہ نو پرابلم کین بی سالوڈ فرام دا سیم لیول آف کانشیسنس دیٹ کریٹڈ اٹ. روٹیاں، کمبل اور دوائیاں بانٹ کر اپنی جنت کی فکر سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کام ہے کرنے کے. پیراڈائم شفٹ ریکوائرڈ ہے، یعنی سوچ کا زاویہ بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے ذہن کی تنگلیوں کو بھی کھولنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا اور انہیں بھی شعور دینے کی کوشش کرنا ہوگی جنہیں بہتر زندگی کا شعور تک میسر نہیں.
ڈپینڈنسی سے امپاورمنٹ تک کا یہ سفر علم کا بھی متقاضی ہے اور محبت کا بھی. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر رب سے کوئی ایک چیز اور مانگتا تو وہ اس کی مخلوق سے محبت کرنے کی کیپیسٹی ہوتی. مگر کچھ وجوہات ہیں جو روکتی ہیں. پہلی بہت ہی سادہ ہے. دل میں محبت کی کیپیسٹی بڑھ گئی تو پھر کینہ، حسد، لالچ اور سب سے بڑھ کر انا یعنی کہ میں کی کیپیسٹی خود ہی کم ہو جائے گی، اور میں اس کے لیے تیار نہیں. دوسرے، شیطان اور نفس دونوں سے پرانی یاری ہے. یہ مزے کرواتے نہیں تو کیا ہوا، خواب تو دکھاتے ہیں نا. میرا دل چھوٹا ہے، میں اتنے پر ہی راضی ہوں. تیسرے، آگے چلتے ہیں. حضرت سلطان باہو کا کلام کانوں میں گونج رہا ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو.